بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایرانی صدر کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے شام میں کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف یہ بشار الاسد سے کہتے ہیں کہ شام میں جو ہمارے جنگی اخراجات ہیں اس پر $50 بلین شامی حکومت ہمیں پے کرے۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شامیوں کے خلاف کچھ نہیں کیا، شام میں غیر ملکیوں سے جنگ نہیں ہو رہی، شامی حکومت اپنے ہی شامی مسلمانوں کو، سنیوں کو مار رہی ہے، جبکہ دمشق کی رافضی اور شیعہ آبادی بالکل محفوظ ہے۔ اگر تم نے کچھ نہیں کیا تو سنی علاقوں میں مٹھائی کیوں بٹ رہی ہے، خوشی کے شادیانے کیوں بج رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد کیوں دے رہے ہیں، اور 7 بڑے بڑے آفیشلز ایرانی صدر سمیت مارے گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2008-9 سے عرب اسپرنگ جو جاری ہے اس کے بعد سے کائنات کا سب سے بدترین ظلم شام میں روا رکھا گیا ہے۔ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ شام کا ظلم فلسطین کے ظلم سے بھی بڑا ہے۔ ہاں، اس کا پیس ذرا سلو ہے، اس کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے جتنے 7 مہینے میں یہاں ظلم ہو گیا ہے۔ ادروائز 15 سال ہو گئے شامی مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایران ملوث ہے، حزب اللہ ملوث ہے، اس میں زینبیون، اس میں فاطمیون دنیا بھر سے جمع کر کے لائے گئے گستاخان صحابہ اور یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ اور دہشت گرد اس میں شامل ہیں۔ ان سب نے مل کر ایرانی سرمایہ اور ایرانی چھتر چھایا اور قاسم سلیمانی کی چھتری کے نیچے ٹریننگز حاصل کر کے اور لائیو میدان جنگ میں مسلمانوں کو قتل کر کر کے اپنے کمانڈو بنائے۔ کائنات کے سب سے بدترین قاتلوں کا سربراہ مارا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وارث شاہ نے کہا تھا دشمن مرے تو خوشیاں نہ منائیے، سجنا بھی ایک دن مر جانا ہو، لیکن وہ دشمن جو عالم اسلام کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا قاتل ہو، جب وہ مرے اور وہ اتنا قابل گردانا جا رہا ہو کہ کہا جا رہا ہو کہ ان کا جو مذہبی رہنما آیت اللہ خامنائی، اس کے مرنے کے بعد رئیسی اس کی جگہ لینے والا تھا اور خامنائی کا بیٹا پیچھے ہونے جا رہا تھا، ایسے شخص کے مرنے پر بلا شک و شبہ خوشی ہونی چاہیے جس کی چھتر چھایا اور سرکردگی میں شام میں مسلمانوں کا بدترین قتل عام ہو رہا ہو۔ خس کم جہاں پاک۔